جدھر ہاتھ لگے گا جنگ اور کرا دے گا کشمیر کے مسئلہ اگر اس نے ہاتھ میں لیا تو جنگ پکی سمجھے پھر تو، جو اگر ابھی رکی ہوئی ہے اسی دن شروع ہو جائے گی. تو میں نے کہا انہی تنظیموں کے ذریعے انڈیا اتنا پریشر بلڈ کرے گا کہ ایک دن ہمیں ہی حملہ کرنا پڑ جائے. پہلے طاقت بناؤ. ایک بھی اٹیمپٹ تم نے اس یاہو کی طرف کی ہے کبھی جا کے؟ ایک بھی تمہارا خود کش گیا ہو کبھی؟ مطلب تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو کہ تم نے پورے انہی کے فائدے ہوئے ہیں اور تو تم نے اس کو بہانا ہی دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فلک شیخ. سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں جو پاسٹ میں ہم نے اسامہ صاحب کے ساتھ پریڈکشن لی تھی، وہ آج پوری ہو گئی ہے. کہ وہ جو فلوٹیلا آ رہا ہے سمود، اس کو بھی خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے. اور اسی طریقے خطرہ کیا ہے، مطلب اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. اور غزہ جو ہے وہ فل کوشش کی جائے گی کہ ایویکویٹ کرا لیا جائے اسی شور شرابے میں. جی تو ناظرین السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. 2 اکتوبر 2025 بروز جمعرات امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسامہ صاحب نے ہمیں بولا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ سمود فلوٹیلا پہ اٹیک کرے گا، اور اب کل جو رات کی جو خبر ہے اس کے اوپر اس پر اٹیک کیا گیا، اور ہے بھی اس پر اٹیک کیا گیا. آج سے چند روز پہلے اگر میں آپ کو اس پر خبریں دوں تو اسرائیل نے اس کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا، جو کہ خبر جو تھی پاکستان کے وزیر داخلہ نے کنفرم کیا تھا اس ٹائم پہ کہ اسرائیلی جو ڈرونز ہیں وہ راسل اے سی بندرگاہ ایل پی جی ٹینکر پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا. اور یہ خبر جو ہے یہ ہماری ایک مس ہوئی تھی. پاکستان کے تجارتی کارگو جہاز پر 100 ٹن سے بھی زیادہ ایل پی جی جو دے کر جا رہے تھے اس پر اٹیک کیا گیا پاکستانی شپ پہ، اور اتنی آگ لگی تھی جو انہوں نے بجھا لی گئی. یہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی. اب اسامہ صاحب کی آج اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پر ہر بات پوری ہو رہی ہے، ہر کیلکولیشن پوری ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ لوگوں کو بتانے پہ، اور آپ لوگ خود نیچے کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اتنی زبردست اسٹرالوجی اس ٹائم پہ فلک شیخ آفیشیل پہ اگر کوئی دے رہا ہے تو محمد اسامہ علی صاحب دے رہے ہیں. اب آپ کو بتاتے چلیں ایف سی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ خبر ہے. ایف سی کے یہ ہے کہ جو آپ کو کل ہم نے خبر دی تھی کہ وہاں پر اٹیک کیا گیا، اور اس طرح وہاں پر خود کش حملہ آور نے ایف سی کے گیٹ پہ جا کے گاڑی مار کے بلاسٹ کر دیا. اب ان لوگوں کی شامت آ گئی ہے، وہاں پر ان لوگوں کو ڈھونڈا گیا اور اس کے بعد ان کو مارا گیا ڈرون کے ساتھ، فائرنگ کے ساتھ. اور یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کوئٹہ کے اندر، اور ان دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا. اور ایک ایف سی کے نوجوان نے وہ ویڈیو بھی بنائی اس دہشت گرد کو مار کے، اور بولا کہ جو پاکستان پہ حملہ کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اب قطر جو ہے اس ٹائم پاکستان آ چکا ہے. قطر کی جو فوج ہے وہ پاکستان ہے، یہ آرمی، اور وہ پاکستان ایکسرسائز کرنا چاہ رہی ہے ہماری فورسز کے ساتھ، اور چاہ رہی ہے کہ ہم، اور پاکستان کی جو افواج ہے وہ قطر گئی ہے ان کے ساتھ ایکسرسائز کرنے، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو نیٹو کا وہی بن رہا ہے، اسلامک گول بن رہا ہے جس کے اندر سعودیہ تھا، پاکستان تھا، اب یہ قطر بھی انٹرسٹڈ ہے آنے میں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ کس طرف بات جا رہی ہے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پر اسامہ صاحب سے ہم پریڈکشن لیں گے. یہ جو ابھی خبر آئی ہے اس پہ میں حیران اور دنگ رہ گیا ہوں، اتنی کلیئر جو اسامہ صاحب کی پریڈکشن تھی. اس پر اب اسامہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور تحفہ بھی لیں گے آج کا آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس کچھ پریڈکشنز تو بس ہم چاہتے تو نہیں ہوتے کہ وہ درست ہوں، لیکن بس یہ قدرت کا ایک نظام ہے، ہمارا یہ کام ہے، اور آپ لوگوں کو باہم مطلع کرنا، وقت سے پہلے ہونے والی چیزوں میں رہنمائی کرنا. اور الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. لوگ عموماً کہتے ہوتے ہیں کہ جی آپ بڑے، کئی دفعہ مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اتنا میں کرتے ہیں، تو میں کہوں میں کیا کہوں، ہم کہوں، ہم کر کے کروں تو آپ لوگ کہیں گے یہ بڑے مغرور نوابوں کی طرح بول رہے ہیں. میں کہوں وہ کرتا ہے تو وہ کہیں گے یہ دیکھو جان بوجھ کے اب اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ جیسے نعوذ باللہ کوئی جھوٹا دعوے دار بن رہا ہے. اگر میں کروں تو میں نہیں، اب کہوں فلک نے کہا تھا یا ہمسایوں نے کہا تھا، کیا کہیں، ادھر کیا کریں. تو یہ ایک شیطانی جال ہے. دیکھیں شرک، غرور، تکبر اور کسی بھی قسم کی جو خود نمائی یا خود پسندی، یا یہ جتنی بھی بیماریاں یا جتنی بھی یہ کبھی
وہ صورتحال کہہ لیں یا کبھی اس کو خواص کہہ لیں. خواص تو نہیں کہہ سکتے, خصوصیات تو خصوصی سے ہوتی ہے, پھر منہ سے غلط نکل گیا کہ کبھی جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایسے عمل ہے, لیکن یہ سارا کچھ ادھر ہوتا ہے دماغ کے اندر, تو آپ لوگوں کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے یہ ساری چیز. باقی یہ شیطان کا بنایا نظام ہے, ہماری مجبوری ہے. آپ لوگوں میں سے آدھے بادام کھاتے ہیں, آدھے کھاتے ہی نہیں, اور آدھوں کو نصیب نہیں ہے. تو دیکھیں میموری 2-4 لوگوں کی ہے. اب جیسے نجم یزدانی صاحب کی میموری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, بڑی پرانی پریڈکشنز ہے. رپورٹس والی بڑی پرانی پریڈکشن تھی, مجھے بھی بھول گئی تھی, انہوں نے بھیجی. ایسی میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مجھے یہ ابھی برسلز والی بھیجی, ایئرپورٹ والی, کہ ابھی آپ نے یورپ کی اسٹرائکس کا کہا, وہ آ بھی کی اناؤنسمنٹ. تو کچھ سر لوگ ہوتے کرفیو ہیں والی اللہ بات, تعالیٰ نے ان کو کرفیو اچھا, والی سب سے بڑی پریڈکشن تھی آپ کی. ہاں کرفیو والی, جیسے ماشاءاللہ کسی نے بھی نقل, اچھا نقل کے لیے بھی تھوڑی سی عقل کی چاہیے تھی, کسی کو نقل کرنے کا بھی خیال نہیں آیا. وہ ڈیٹوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, تو ادھر اصل جو درمیان میں باتیں چل جاتی ہیں وہ صرف میرے فینس کو جو جینوینلی عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے سبب بنایا. دیکھیں ہمارا, اگر میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بولوں تو شاید ہو سکتا ہے کبھی غلط ہو جائے. بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سامع کے لیے قدرت یہ انتظام کرتی ہے کہ سننے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اس تک قدرت کوئی اچھا پیغام پہنچانا چاہتی ہے, اور ہمیں ذریعہ قرار دے دیتی ہے. ورنہ ہم اپنے لیے بعض اوقات کچھ اچھا نہ کر سکیں, اپنے لیے بھی, یا جیسے کہتے ہیں کہ کچھ چاہ کے بھی نہ کر سکیں. تو یہ قوت پروردگار کا ہی معاملہ ہے, اور اسی کے طریقے سے بس رہنمائی ہو رہی. ابھی تو 18 اکتوبر کے بعد ہماری دھوم مچے گی, پتہ نہیں, اپنے لیے پریڈکشن دے نا یہ بھی اچھا, ایزی ہو جائے. اس وقت تک اب پتہ نہیں کیا کیا ایسے دھماکے ہو جائیں گے, پریڈکشنز کون کون سی ایسی پوری ہو جائیں گی کہ 18 کے بعد جیسے کہتے ہیں ایک دم شور مچا ہوگا ہر طرف ہمارا. تو یہ لوگ کئی دفعہ یہ اس کے لیے کیا ہے نا, یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ آپ اتنے ہی, یہ نجومیوں کو اتنا ہی پتہ ہے تو اپنا مستقبل بتائیں نا. ایسے فارغ لوگ آتے ہیں. تو میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا مستقبل پتہ ہے, بے فکر رہیں, اور بہت اچھا پتہ ہے الحمدللہ. اور ہمارے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں رہنی مستقبل میں گائیڈنس کی اور رہنمائی کی. یہ پریڈکشن لے لیں چلیں, اور آپ کو بھی کسی اور پہ یقین نہیں آئے گا, یہ بھی لے لیں. باقی رہ گی بات کہ یہ جو فلوٹیلا پہ اٹیک ہے, یہ تو ڈیفینیٹ ہے. اسرائیل کا جو دیکھا گیا رویہ ہے, یا ماضی کی جو اس کی اس ٹائم کی جو اس کی ایسٹرالوجیکل حالت ہے, ذہنی حالت ہے, یا جو اس کی دشا چل رہی ہے, اس حساب سے وہ تہوتیق کر دے گا. کسی چیز کو وہ جیسے کہتے ہیں اس کو کوئی چیز مانے نہیں ہوگی, یہ اس بنیاد پہ تھا. باقی دیکھیں جب 1-1.5 لاکھ پلس آدمی یہ شہید کر چکے, فلک اتنے بندے مار کے, کوئی میرا نہیں خیال 2 ہی آپشن ہوتی ہیں, یا تو سب کے سب ختم ہو جائیں اور علاقہ ہی خالی کر کے بھاگ بھوگ جائیں اور ان کا منصوبہ پورا ہو جائے. انہوں نے بیسیکلی یہی چاہا ہے کہ سب کے سب ہم اتنا بندہ ماریں, ڈیلی اب 50, 60, 100 کی خبر آ رہی, اتنا بندہ ماریں کہ ایک دن آئے کہ یہ لوگ خود ہی چھوڑ دیں, اور ہم اس پہ انٹرنیشنل سٹی اور وہ سارا کچھ بنا دیں. اور یہ ان کا منصوبہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جی کئی لوگ آپ کے پاکستان میں بھی جو مکھن لگانے پہ تلے ہوئے, ٹرمپ نوبل پرائز وہ جیسے کہتے ہیں نوبل پرائز کا منہ ہے, نوبل پرائز وہ جان بوجھ کے بس دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ بس میں بنا رہا ہوں امن کا خواہاں, دکھاؤں اپنے آپ کو, اور اصل میں اندر جو مرضی کرتا رہوں. وہ بیسیکلی فلم چلا رہا ہے, کر نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا اس سے کچھ بھی. سر یہ ایک کشمیر کا مسئلہ کرائے گا آپ جو یہ کچھ بھی بول نہیں رہے ہیں؟ کرنا, جدھر ہاتھ لگے گا جنگ اور کرا دے گا. کشمیر کے مسئلہ اگر اس نے ہاتھ میں لیا تو جنگ پکی سمجھے, پھر تو جو اگر ابھی رکی ہوئی ہے اسی دن شروع ہو جائے گی. اور ابھی دیکھیے گا یہ امن معاہدے کی دھچیاں کس طریقے سے اٹھتی ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں بیسیکلی وہ فلسطینی رائٹس کو ٹوٹلی وہ کیا جا رہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے کچھ فلسطینی نمائندے کسی باہر کے نمائندوں کے ساتھ, اور اس کے اوپر ایک اور گورننگ باڈی بن کے ٹرمپ بیٹھے گا, یا ٹونی بلیر کی خبریں. اب آپ کے اوپر ٹونی بلیر لا کے لگا دیا جائے وزیر اعظم یا کچھ بھی, تو آپ لوگ قبول کریں گے پاکستانی؟
چھپ چھپا کے بے شک ہم غلامی کر لیں, کھل کھلا کے بھی تھوڑی سی مشکل ہے. تو اس لیے بیسیکلی یہ جو ہے یہ تو کھلی وہ ہے جارحیت ہے کہ فلسطینیوں سے ان کو آن بورڈ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے, حماس ایک اس ٹائم کی تنظیم ہے, عسکری تنظیم ہے, اور وہ اس کی بھی کچھ شرائط یا چیزیں تو برابر حق رکھتی ہیں, جانے دی ہیں انہوں نے بھی. اور بے شک میں ذاتی طور پہ حماس کو غلط سمجھتا ہوں. اگر میں کسی ملک کا حکمران ہوتا تو میں نے اسرائیل کو بعد میں, حماس کو پہلے تن کے جو ہے نا سائڈ پہ کرنا تھا کہ بھائی تمہارے میں طاقت ہے, تم نے پوری تیاری کر لی ہے, یا تم نے 1.5 لاکھ اپنا بندہ مرا دیا اور علاقہ پورا تورا بورا بنوا دیا, 6 ملکوں پہ تم نے چورا کرا دیا, اور یہ تمہاری جہاد ہو رہا ہے. پہلے طاقت بناؤ. ایک بھی اٹیمپٹ تم نے اس یاہو کی طرف کی ہے کبھی جا کے؟ ایک بھی تمہارا خود کش گیا ہو کبھی؟ مطلب تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو کہ تم نے پورے انہی کے فائدے ہوئے ہیں, اور تو تم نے اس کو بہانا ہی دیا ہے, اور کوئی کسی قسم کی خاطر خواہ اچیومنٹ جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس تم مطلب مٹی کھاتے ہو, عقل نہیں ہے کہ تمہیں پلان کرنا تھا, خفیہ اپنے بندے بھیجنے تھے, کافی عرصہ پلان ہونا چاہیے تھا, اچانک وہ بندے اپنا آپ پھاڑتے. ویسے بھی تو 1.5 لاکھ بندہ مرا دیے. تو اب یہ کیا اسٹریٹجی ہوئی؟ پرانی دنیا میں خود کش حملے سارے, ایک مظلوم ترین گوریلا وار جو اس نے یہ کیا نام ہے ویتنام نے لڑی تھی, امریکیوں کو بھگا دیا تھا. افغان طالبان نے دیکھے اتنی بڑی فورس کو وہ تنگ کر دیا. تو یہ اگر اتنے ہی سرنگیں بنا کے اور اتنے ہی سائنسدان کے بچے تھے تو یہ انہوں نے اتنی 1.5 لاکھ عوام مرا دی ہے. وہ بےچارے فوڈ پہ بھی ان پہ گولیاں چلتی ہیں, کوئی بچانے والا ہی نہیں. اب پھر بچاؤ ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا باحکمت, بے وقوف نہیں ہوتا مومن. کہتے ہیں مومن کی فراست سے بچو. تو اس لیے اس کا بہترین حل تو یہ تھا کہ یہ سارے ملک مل کے اگر کم از کم یاہو کا نہیں تو ان کو تو کم از کم باندھتے نا پکڑ کے, کہ بھئی تم لوگ کدھر سے مامے بن کے اپنا ملک بھی تباہ کرایا, 6 ملکوں پہ حملے کروائے, اس کو پورا موقع دیا پورے علاقے میں دہشت گردی کا, رجیم چینج کرایا, حزب اللہ گئی, شام کی حکومت گئی, لبنان کا کباڑہ کیا, یمن کی اتنی اہم وزیر اعظم اتنے اہم انصار اللہ کے لوگ گئے. تو آپ لوگ کیا کری جا رہے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا گریٹر پلان ہے جو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. مقصد اس کا علاقے میں انریسٹ ہی تھا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا فلک کہ اتنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے بندہ اس کا مرنا جو شہادت ہے. بالکل باقی جو فلوٹیلا پہ لوگ ہیں وہ ایک اچھی بیسٹ سینس میں گئے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا اسپرٹ بہت اچھا ہے, ایوری تھنگ از دیئر, لیکن جو بیسیکلی آپ لوگوں میں جو کمی ہے, فلسطینیوں میں جو کمی ہے میں سمجھتا ہوں, تو وہ آج اپنی کمی کا بھرپور اظہار کیا انہوں نے, کہ ابھی تک وہ ریزسٹنس, یار اتنا بندہ مرنے کے بعد تو بندہ سب کچھ باندھ کے ایک دفعہ ویسے ہی گھس جائے کتنا کہ تو وہ نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد جو آپ نے دوسری بات کی اس کی ایک اور آپ نے کسی چیز پہ بات کی, وہ میں نے مجھے وہ یاد بتایا تھا کرا. کوئٹہ میں جو معاملات کل ہوئے تھے اس پر جو ہے انہوں نے بدلہ لے لی ہے ان کو ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ. یہ بڑی خبر آئی آج. دیکھیں اب یہ نا مجھے آپ کو ایک جملے میرے یاد ہوں گے کہ آپ نے نا جنگ کے بعد کہا تھا کہ اب کیا ہوگا, تو میں نے کہا انہی تنظیموں کے ذریعے انڈیا اتنا پریشر بلڈ کرے گا کہ ایک دن ہمیں ہی حملہ کرنا پڑ جائے. مجھے یاد ہے, جملے یاد ہے. مجھے بالکل اب یاد ہے. یہ اتنا آپ کو تنگ کر رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی یہ دکھا سکے کہ آپ حملہ کر دیں, کیونکہ پاکستان دیکھیں, پاکستان کو بھی کچھ عرصے میں یہ عقل آ جائے گی کہ بھائی یہ بی ایل اے کی کمر توڑنی ہے تو انڈیا کو تو سیدھا کرو, اور اسی طریقے سے کے پی کے کو امن لانا پھر بھی ان کو سیدھا کرو. اب آپ کا کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے, اتنا معاملہ سویر بنا ہوا ہے پیچھے, ظاہری بات ہے انڈیا, لیکن اس پہ میری رائے یہ ہے کہ حکومت جو ہے آپ کی جا کے بڑے آپ کے سیاستدان ادھر جائیں, جیسے بھی جو بھی کہتے ہیں ان کی شرائط مان کے راضی کر کے لیں, اور انٹرنیٹ بند نہ کریں, بس مہربانی ان کی, ورنہ یہ ہمیں کوئی نیا زخم جو ہے نا دلوا دیں گے. حالات وہ بنے پڑے, انڈیا کا پورا پلان ہے, جب لوگ بھی آپ خود سوچیں آپ سے ناراض ہوں گے تو انڈیا اٹیک کرے گا تو وہ کیا چاہیں گے, وہ کیا چاہیں گے؟
اور ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی وہ 2-3 ہی شر پسند ہیں. بھائی آپ شر پسندوں کو 2-3 ہو یا 10-20 ہو یا لاکھوں یا پوری آبادی, آپ ان کی جائز جو وہ ہیں شرائط ہیں ان پہ سیاسی لوگوں کو آگے کریں, ان کو راضی کریں, جیسے بھی کریں, پیسہ پھینک دیں, بجٹ پھینک دیں, جو بھی کرنا کر دیں. الیکشن جتوانے کے لیے بھی تو آپ پوری کی پوری رجیم چینج کرنے کے لیے تو سندھ ہاؤس میں بوریاں کھول دیتے ہیں. یہ بوریاں اب کھول دیں آزاد کشمیر میں جا کے, شام کو سارا کچھ ختم ہوگا. جتنے ان کے ہیڈ ہیں ان کو اندر خانے پھینکے, کروڑ زرداری صاحب کو بھیجے نا, اتنا ایکسپرٹ ہے بھیج بھاؤ کا, وہ جائے ساروں کو نیچے والے جتنے ہیڈ ہیں ادھر دیکھتے رہیں, جو زیادہ تڑپ رہے ہیں ان کو کروڑ ماری جائیں, ختم کہانی. یہ جان بوجھ کے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے رویے پہ کشمیر میں رسک نہیں لے سکتے, کے پی کے بلوچستان ٹائپ. اس میں آپ کو سمجھنا ہے, اور اس میں اس طرح جا کے پیسے پوسے لگا کے کہانی کریں. یہ بڑے کو مومنوں کی سرزمین ہے بھی, جو بکے گا نہیں. پیسہ ہی ہمارا اس ٹائم سب کچھ ہے, مادے میں ہم گھرے پڑے ہیں, بہترین ہماری قیمت. آپ سارا دن, میں تو کئی دفعہ کہتا ہی ہوتا, تحفہ کرتے ہیں کبھی, یہ تحفہ یہی لے لو چلو, کہ اللہ کے لیے بھی سارے دن میں کچھ کرتے ہو. ہر چیز نوٹوں کے لیے کرنی ہے, نوٹ ہی سب کے پیدا فائدہ آپ کا جیسے پیدائشی حق کی مادہ ہے. بچے کو بھی آپ پیسوں پہ لگاتے ہیں خوش کرنے پہ, بچپن سے بیٹا پیسے دوں گا, یہ دیکھو پاری دے دو, وہاں سے بچپن سے آپ پیسے پہ لگا رہے ہیں اس کو. کبھی آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ کرو گے تو اللہ خوش ہوگا, یہ کرو گے تو اللہ خوش ہوگا. مسلوں کے نیچے اس کو دلواتے, انعام مسلح پہ لے کے جاتے کہ اللہ کی طرف جوڑتے. تو اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے مادہ, اچھا چل فلک ایک اور بات, آج چلو تحفہ پھر اصل تحفہ لے لو, ہے بڑا خطرناک تحفہ لیکن لے لو. ایک دن کے لیے نا آپ لوگ سب کے ساتھ پلیز, میری سب سے ریکویسٹ ہے, اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں, اس کو اللہ کا جیسے کہتے ہیں راہ میں اپنی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن. پلیز جتنے میرے پراپر فینز ہیں یا پراپر جو محبت کرنے والے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے, ایک ایک مضمون یا ایک ایک خاکہ کھینچ کے دیں جس میں آپ زندگی کو پیسوں کے بغیر تصور کریں, کہ نوٹ نہ ہو. اب آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے, نوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو کیسے زندگی گزاریں گے, وہ زندگی کیا ہوگی؟ آپ ایک گاؤں میں, آپ ایک شہر میں, جہاں بھی ہیں, آپ کے پاس اپنی مرغی, اپنی بھینس, اپنا دودھ, اپنی بکری, اپنا گوشت, اپنا انڈا, اپنی سبزی, اپنی کیاری, اپنا ترک, یہ سب کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, بالکل نوٹوں کا نام و نشان نہیں. اب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی وہ جو چیز ہے, ایک چیز دیں گے, دوسری چیز لیں گے, لیکن ساتھ محبت بھی دکھانی پڑے گی. ہو سکتا ہے وہ جیسے کہے پہلے کہ نہیں جی, بارٹر سسٹم ہوتا تھا. لیکن بارٹر سسٹم ایسے نہیں ہوتا نا کہ ان نون سے جا کے ہو جائے. اچھا, محبت بھی چاہیے, ریلیشن شپ بھی چاہیے, تمیز بھی چاہیے. یہاں تو اب کسٹمر آتے ہیں کاؤنٹرز پہ, ایسے پیسہ پھینکتے ہیں, بےچارا سیلز مین آکورڈ ہو جائے. سیلز مین کے ایسے ہارڈ نام ہے کہ وہ مالک کا بھٹا بٹھانے میں کسٹمر سروس اچھی نہیں دے رہے ہوتے. میں کبھی نہیں چھوڑتا, اگر میرے سامنے کوئی, عموماً شو شاپ پہ میں نے 2-4 بار برانڈز پہ دیکھا کہ بڑا غلط اس نے سیلز پرسن نے بہیو دیا, میں نے اس کو بہت دھویا. میں نے کہا تجھے پتا ہے اس بیچارے نے یہ 3 کروڑ کوئی 4 کروڑ کی فرینچائز لی, اور تو 50,000 کا بندہ اس کو برباد کرنے پہ تل گیا. اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تجھے نوکری دی ہے, اور نوکری دی ہے اس کے کسٹمر, اس کے گاہکوں کو خوش کرنے کے لیے, اچھے سے سرو کرنے کے لیے. لیکن یہ غریب آدمی اس معاملے میں پھر ظالم ہو جاتا ہے, وہ کسی کی کروڑوں کا نقصان کر دے گا اپنی میں اور اپنی جہالت میں. تو اس چیزوں کو بھی امر بالمعروف میں لایا کریں, دھویا کریں ایسے لوگوں کو, اور مالک کو بلا کے بتایا کریں. یہ ترس ورس کیا آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, ترس کھانا, ترس کا کوئی وہ نہیں ہے, ترس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل حقدار کا حق ہے, مالک کا حق ہے جو یہ پورا نہیں کر رہا, اس لیے اب وہ مظلوم ہو گیا, یہ ظالم کا بچہ ہے. اب یہ نہ کہیں کہ یہ غریب ہے جی, اس کی نوکری چلی جائے گی. نوکری چلی جائے گی تو کام اچھے سے کرے, جو اللہ کا حکم ہے, ورنہ دھکے کھائے. لنگر بڑے ہیں, داتا دربار چلا جائے, جدھر مرضی پلیٹیں کھاتا رہے, اتنی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایمانداری, اخلاص, اسی طرح کوئی اچھا کام کر رہا ہے, کوئی اچھا ایماندار ڈیڈیکیٹڈ نوجوان ہے,
اس میں کرزما، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو انکریج کریں، اس کی تعریف مالک تک پہنچائیں کہ یہ ہے تیرا سٹار جو تیرے بزنس کو لے کے جائے گا۔ تو خیر تحفہ یہ ہے، اس پہ آپ لوگوں کے مجھے بھرپور، کم از کم میرا جو دعوے دار ہے نا آج ایمانداری سے، ٹائم آپ کے پاس ہے آج کا یا کل کا یا ابھی 3-4 دن مزید بھی، خاکہ مجھے دینا ہے۔ میں صبح اٹھا، میں نے صبح اٹھ کے یہ کیا وہ کیا، ایک خواب کی طرح جیسے نا اس کو لکھیں اور اس میں سے نوٹ سائڈ پہ کر لیں۔ یقین کر فلک، لیٹے ہوئے بندے کو تم اٹھا ہی نہیں سکو گے، تو اس سے جا کے کوئی غلط کام نہیں کرا سکے گا کیونکہ نوٹ نہیں ہے۔ ہاں ایک اور تھیوری سن لو، چلو یہ بھی تحفہ ہے۔ نوٹوں کے ذریعے آپ لوگوں کو غلام بنایا گیا، پہلے ڈنڈے کے ذریعے تھا، تلوار کے ذریعے، گن پوائنٹ پہ ڈنڈا، ظلم، بربریت، پھر انہوں نے کہا اس سے کیا اتنے لوگوں کی جنگیں کرو، نوٹ نکالو، نوٹ بناؤ، نوٹ دو، نوٹوں کو جمع کرنا سکھاؤ، لالچ ڈالو، بینک بناؤ، ان کو اس چکر میں لاؤ۔ یہ کیا لسیاں پی کے گاؤں دیہاتوں میں اپنی کھا کے سوئے ہوئے ہیں، غلام تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکیں گے جن کے اپنے گھر دانے پڑے ہوئے ہیں، اپنی چٹنی کھائی، اپنا کھا لیا، اوپر دعا کی آسمان سے فصل ہوگی، مرغی کولی خود ہی سب کچھ، تو ان کو اب غلام کیسے بنائیں؟ یہ آج میں دنیا کی وہ اسلامی حقیقت بتا رہا ہوں جس کے لیے اسلام آیا۔ آج اگر یہ بات سب کو سمجھ آ گئی تو اسلام سمجھ آ گیا۔ فلک صاحب اس بندے کو آپ جا کے اٹھا نہیں سکتے، اس بابے کو، غریب ہوگا، اس کا بینک بیلنس نہیں ہوگا، لیکن آپ اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ وہ کہے گا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، صبح اٹھتا ہوں الحمدللہ بہترین روٹی اپنے گھر کھاتا ہوں، وہ دودھ ہے، وہ بھینس ہے، وہ مرغی ہے، یہ ایوری تھنگ ہے، اور یہی میری زندگی ہے، یہ دعا کرتا ہوں ہوا چل پڑتی ہے اس درخت کے نیچے، 1 ٹن کے اے سی جتنی یہ کولنگ کرتا ہے درخت، تو پھر کیا کر لو گے اس کو شیطان نے اس سارے جال میں پھنسایا، شہروں میں لایا یہ نوٹوں کے۔ اب نوٹ وہ غلامی تھی جو آپ کو گھوم پھر کے، ایک تو وہ کبھی بھی اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتا، ڈی ویلیو ہوتا جاتا ہے۔ 4 لاکھ کا سونا ہو گیا، آپ بتاؤ ڈالر وہیں کا وہیں ہے، اب یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ڈالر اس وقت کا وہیں روکا ہوا ہے جب کا یہ 3.40 مطلب 2.50 پہ بھی یہی، 2.80 پہ بھی یہی، 3 پہ بھی یہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکہ بہادر اور آپ لوگوں کی آپس کی اٹ سیٹ ہے کہ ہم ڈالر کو بس یہیں فریز رکھیں۔ حقیقت میں اس ٹائم ڈالر جو ہے اگر اوریجنلی اس کا بن گیا نا میکنیزم ود دا گولڈ جو سب کچھ ہے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے جو کہہ رہے تھے نا ڈالر اس لیے ہے اس وقت میں کہ وہ خارجہ پالیسیز جو ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس ٹائم انہوں نے کون سی کروٹ کس کے ساتھ لے لینی ہے۔ تو پاکستان کو تو زیادہ ڈالر کا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تو لیٹا ہوا ہے، ابھی پاکستان امریکہ کی ذیلی ریاست ہے، لیکن اگر کچھ عرصے بعد کوئی پاکستان میں ایسی حکومت چینج ہو گئی یا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور امریکن انفلوئنس سے نکل گئے تو ڈالر گر جائے گا، اب ڈالر اوپر جائے گا، روپیہ گر جائے گا۔ سر یہ آج کی ہی خبر ہے، 1 اکتوبر جو کل گزری، مطلب آج کی خبر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، کل جو خبر آئی کہ یو ایس جو ہے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی حد تک گری ہے، جس میں کافی ورکروں کو نوکری سے بھی نکالا گیا، یہ 1 اکتوبر کی ہے۔ ابھی وہ ویسے ہی دیکھیں، یو ایس کا پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ گر ہی رہا ہے، وہ ختم ہی ہو رہی ہے، یو ایس جا ہی رہا ہے، اس کی اکانومی پتہ نہیں کتنے ٹریلین کے نیچے پڑی ہے، نوٹ بہت چھاپ دی ہے اس نے۔ تو اس لیے بس یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس خالی پلاؤ کو پکانے کی توفیق دے جو آج دے دی ہے۔ میرے حساب سے فلک اللہ تعالیٰ کے تعارف، اللہ تعالیٰ کے تعارف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کا تعارف کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی لک ہے جس کو نصیب ہو جائے یہ 3 باتیں: اللہ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ان کے آل کا عشق، ان کی غلامی۔ اگر یہ معرفت مل جائے اس سے بڑی لک کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ اور آج اس کا جو دنیا یہ بنی ہے اور آپ لوگوں کی جو اصل سلیوری ہے یا غلامی کے جو پٹے ہیں، اس کے لیے میں نے آج آپ کو سب سے بڑی ذہنی رائے حل آپ لوگوں کو ایکسرسائز کرا دی ہے۔ اس سے بڑا تحفہ زندگی میں نہ کبھی کوئی ہوگا۔ یہ کسی کو سمجھ آ گیا تو وہ پار لگ جائے گا، نہ سمجھ آیا تو موج کریں۔ بالکل
زبردست. اچھا سر ایک چیز اور یہاں پر بتائیے گا, یہ قطر ایکسرسائزز فوج کے ساتھ جو ہونے لگی ہے, ٹرمپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے نیٹو اسلامک جو بننے سے, لیکن کیا اگلے اکتوبر میں آپ نے 27 تک کا ٹائم تو دیا ہوا ہے, کیا 27 سے پہلے کچھ انوکھا ان 10 دنوں میں دیکھ رہے ہیں, 1 سے لے کے 10 اکتوبر کے درمیان کچھ ہیپن؟ اچھا میں نے ابھی اس کی ڈیٹس نہیں دیکھی, وہ کل کے کسی پروگرام میں چیک کریں گے پھر اسپیشلی اس اینگل سے کہ کوئی خاص ڈیٹ ہے. ہاں بلکہ اکتوبر کی پلان پروگرام ہونا چاہیے, ہم تو مست بیٹھے ہیں. جوپیٹر پہ میں اکتوبر نے کا کہا تھا, اور کل سارے بزنسز پہ کن کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں جوپیٹر کے ٹرانزٹ میں, وہ پروگرام کریں گے. پرسوں زورک پہ ساتھ دے دیں گے, ترسوں تمہیں یہ ڈیٹس دے دیں گے, اس کی امپورٹنٹ ڈیٹس. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے سر. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین سبسکرائب کر لیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اسامہ صاحب کی ایک ایک بات آج ٹھیک ہو رہی ہے. سر فینس بہت کمنٹس کر رہے ہیں, آپ کو ابھی تک عمرہ مبارک کے جو ہیں وہ میسیجز بھی آ رہے ہیں, لو یو, اسٹے بلیس. بس جو مبارک کہہ رہے نا, اللہ ان کو لے جائے, بس جلدی جلدی لے جائے, جنگوں سے پہلے پہلے یہ کر رہے ہیں عمرہ. اور یہ کینڈی ہیں, یہ روز ورنہ میسج کرتی ہیں. ورنہ بھائی صاحب یہ بھی میں بتا دوں, ورنہ یہ سارے کے سارے کو گروپ بنا کے نا اپنے 5 10 لوگ آپس میں مجھے بتائیں, میں ان کے وہ جیسے کہتے ہیں نا, ان کو جوڑ کے ایک نو پروفٹ نو لاس قسم کا ان کے لیے پیکج نکلوا کے دے دوں گا کہ سارے عمرے کر رہے ہیں سستے میں. ماشاء اللہ, زبردست. سر یہ آج جو ویڈیو ہم نے کی تھی کل, جو ہماری لگی ہے, اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں, یہ میں کمنٹس دکھانا چاہوں گا کہ ناظرین میں دکھاتا ہوں ساما صاحب کو کہ یہ بڑا پیار آپ کو دے رہے ہیں نیچے. مطلب قدرت کی طرف سے آپ ہمارے لیے تحفہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. یہ کمنٹ ہیں, اس زمانے میں مرد مومن مرد حق جو مطلب کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی سوشل میڈیا کا صحیح استعمال دیکھا ہے تو وہ آپ کا چینل ہے. اتنی بڑی بات نیچے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اگر ہو رہا ہے کہیں پہ تو وہ ایک جو خبر سے پہلے خبر ملتی ہے وہ آپ کے پروگرام سے ملتی ہے. اتنا پیار لوگ دے رہے ہیں. باقی ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی ملیں گے اسامہ صاحب سے, جو لیٹسٹ پروگرام ہے ملیں گے 3 اکتوبر کو. اب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.